تو اس طرح کا نا لوگ, تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکیں. ابھی کیا ہوا ہے, ہم جامعۃ الرشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے سینئر استاذ, میٹنگ چل رہی ہے, ایک بندہ آیا, السلام علیکم, دوسرا آیا, السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں, آپ محبت میں کر رہے ہو, میں تو برداشت کر رہا تھا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں بولا جاؤ یہاں سے, آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار, کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا, میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتا کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں, اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں, تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھوم رہا ہے. تو ایک حد تک چلے گا نا, یہ کیا خیال ہے, چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت, کیا نام ہے اس کا, آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہیں, تو انہوں نے 150 سال پہلے, 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے, گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ کے. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا. ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے. میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میری آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہی ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا. تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر دو. اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا, آ کے بیٹھا. اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھے ہوئے, گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں وہ بھی یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا ویل ڈن. جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملوں. خاندانی آدمی. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو یہ جو لمٹ ہے نا ہر چیز میں, تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے, لمٹ. بعض لوگ اخلاص کے چکر میں کام ہی چھوڑ دیتے ہیں, قربانی نہیں کر رہے, دکھلاوا آ رہا ہے دماغ میں. چھوڑ دے کمبخت, جا کے بچڑا لے کر آ, قربانی کر. دکھلاوا آ رہا ہے. نماز کسی دن خشوع و خضوع سے پڑھی تو لوگوں نے تھوڑی تعریف کر دی, دکھلاوا آ رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ رہے. چھوڑ دے یار, تو خشوع و خضوع سے پڑھ, لوگ تعریف کر رہے ہیں کرنے دے, ان کو لفٹ بولو مت کراؤ. آ رہا ہے آنے دے, کچھ نہیں ہوگا. اتنا بڑا بزرگ کیوں بن رہا ہے تو کہ ذرا سا بھی دکھلاوا نہ ہے؟ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. آپ تھوڑی جان کے کر رہے ہو, کام نہیں چھوڑا, پہلے ہی ہم سست, کوئی دنیا کے کسی کام کے ہیں ہم لوگ. گورا یہ تحقیق کے بغیر کہ دکھلاوا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ کام کو فوکس کر کے اس نے اپنے ملک کو کہاں پہنچا دیا. ہم کام کرتے نہیں ہیں, سست ہیں. تھوڑا سا کام شروع کیا, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, تکبر آ رہا ہے, تواضع آ رہی ہے, اور ڈھیلے ہو گئے کام میں. کام کا عادی بناؤ اپنے آپ کو. یہ دکھلاوے بکھلاوے خود بخود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. ریا ایسی چیز نہیں جو زبردستی چپک جائے آپ کے ساتھ. اگر یہ دکھلاوا, اس کو دکھلاوا بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صحابہ کی تعریفیں کرتے کہ تم یہ اچھا عمل. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ, میں جب کوئی نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے, کیا یہ دکھلاوا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ آخرت کی
کا بدلہ بعد میں ملے گا، نیکی پر یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بدلہ ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لوگوں کی تعریف، لوگوں کے دل میں محبت، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو دنیا کی نعمتیں بھی تو نعمت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہر وہ نعمت جس سے دل خوش ہو وہ عذاب ہے یا نعمت ہے؟ دیکھو آپ کا جوس پینے کا دل کر رہا تھا، بیگم کریلے کا جوس بنا کے لے آئی، آپ ایک گھونٹ منہ میں گئے، آہا کڑوا، کیا غصہ آئے گا نا آپ کو. اور وہ روح افزا ڈال کے کوئی بڑا اچھا سا شربت بنا کے لے آئی، آپ نے پیا، انجوائے کرنا شروع کیا، یار اللہ کا شکر، بیگم تمہارا بھی شکریہ، تم نے اس میں لیمو بھی ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ، اور زبردست شکر ادا کرو گے نا آپ، اللہ کا بھی اور بیگم کا بھی. اب آنکھ بھی اگر کھوپڑی خراب ہو گئی ہے نا تو پھر پتہ ہے آپ، یعنی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. دنیا کی محبت، دنیا مسافر خانہ ہونے کا مسالہ کیا لگ گیا ہے؟ ایک تو دنیا مسافر خانہ ہے اتنا جتنا شریعت نے بتائی ہے، آگے بڑھو گے نا. جیسے میں نے کہا نا امریکہ میں اتنے خوبصورت گھر، تو کسی نے کہا آپ ایک طرف کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ، دوسری طرف بولو اتنے خوبصورت گھر، تو میں نے کہا دنیا مسافر خانہ ہو کے بھی گھر خوبصورت ہو سکتے ہیں، اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ تو مسافر خانہ ہونے کا مطلب تو سمجھو. تو اب آپ کا بیان سن سن کے آپ کی کھوپڑی ہو گئی آؤٹ. جتنا شریعت نے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کا کہا ہے آپ تھوڑا اس سے زیادہ سمجھنے لگے. تو آپ نے کہا چونکہ مسافر خانہ ہے لہٰذا لائف کو اب انجوائے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے. اب کریلے کے جوس پینے ہیں اور شربت بزوری سے کیا کرنا ہے؟ اوائڈ کرنا ہے. تو بیگم نے روح افزا لا کے دیا، آپ کو بڑا مزہ آیا، آپ نے کہا تھو 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 بیگم تم میرے دل میں دنیا کی محبت پیدا کر رہی ہو ہیں، تم یہ چاہتی ہو کہ میں عیاش بن جاؤں اور مجھے اسے پی کے ایک سکون مل رہا ہے، اس سے میرے اندر تکبر پیدا ہوگا، اس سے میں دنیا کا عاشق بن جاؤں گا، لالچی بن جاؤں گا، عیش پرستی پیدا ہوگی، ہٹاؤ اس کو، کریلا لے کر آؤ. جب کریلے کا پیا کڑوا، تکلیف تو ہوگی نا، چاہے دنیا کو جتنا بھی مسافر خانہ سمجھو، کریلا پینے سے کبھی بھی خوشی نہیں ہو. کھانے سے تو پھر بھی میں بہت شوق سے کریلا کھاتا ہوں، کریلے کے ساتھ بھنڈی یا گوشت ملا کے. جوس میرے اندر پینے کی ابھی تک ہمت پیدا نہیں ہوئی. کیا ہوا بھائی؟ بیٹھ جائے. اب بیگم نے لا کے کریلے کا جوس پلایا آپ کا کڑوا سے، آپ کہہ رہے ہیں بہترین اللہ کی نعمت، کیونکہ اسے پی کے موت کی کڑواہٹ یاد آ رہی ہے مجھے، روح اسی طرح سے نکلے گی کڑوے پن کے ساتھ. اسے پی کے دنیا کا مسافر خانہ ہونا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اگر انسان کی بچی ہوگی نا اسی وقت خلا کا کیس فائل کر دے گی وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ تو خوب سمجھ لو، آپ نے نیک عمل کیا، لوگ آپ کی تعریف کریں، اس سے آپ کا خوش ہونا یہ نیچرل ہے. اگر خوش نہیں ہو رہے اس کا مطلب تمہیں کریلے سے مزہ آئے گا اور روح افزا میں تمہیں مزہ نہیں آئے گا. تمہاری تو کھوپڑی اوپر سے کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمت ہے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، کیا مزیدار حدیث ہے، بڑا مزہ آتا ہے اسے سن کے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جبریل سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ نیک عمل کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرنا شروع. پھر فرشتوں سے کہتے ہیں تم سب محبت کرو، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت. پھر اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نیکی پر آخرت میں اجر بعد میں ملے گا، دنیا کا اجر بولو پہلے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں، اچھے الفاظ میں مجھے یاد کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون. یہ سارے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے سب پہ سلامتی. جس پیغمبر کا بھی نام آتا ہے علیہ السلام لگایا جاتا ہے، جس صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. تو یہ ان کے نیک اعمال کا دنیا میں اجر ہے.
تو کام کو فوکس کرنا چاہیے. حج ابھی ہو رہا ہے نا, وہاں بھی بہت سے حاجیوں کو بار بار عجیب عجیب سے وسوسے. بھائی تو فوکس کرو کس کو؟ کام کو. ریا اس وقت عبادت کے عمل کو برباد کرتی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا کا تصور ہی نہ ہو, آپ خالصتاً پبلک ہی کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں, کہ اگر پبلک نہ ہوتی تو آپ وہ عمل سرے سے کرتے ہی نہیں. اس کے احکام ہیں, ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نارمل لائف سے ہٹا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نارمل بن کے جو زندگی گزارتا ہے اللہ اسے تکبر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, ریاکاری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں, ڈپریشن سے بھی بولو محفوظ. کیونکہ ڈپریشن میں اکثر وہ لوگ جاتے ہیں جو اندر کچھ باہر کچھ اور, اکثر ڈپریشن میں وہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا وہ جو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے نا, یا تو پجامے والا لبادہ غریبوں والا, وہ مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جھوٹ بہت بولیں گے پھر وہ لوگ, باتیں اوٹ پٹانگ بہت کریں گے. جو آدمی پہلے دن سے ہی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہو آخر تک اسی پہ قائم رہتا ہے. سمجھتے ہو؟ اصول ہی ایسے نہیں پیش کرو پبلک کے سامنے جن اصولوں پہ آپ کے لیے خود قائم رہنا مشکل ہو جائے. ایک اور اسکالر ابھی کچھ دن پہلے آئے, وہ بڑی تمیز سے نا انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو مجھے اتنی تمیز اتنی ہضم ہی نہیں ہوتی, اللہ بچائے یار. شاید میں بدتمیز ہوں, اللہ خیر کرے, کیا ہو رہا ہے. بہت زیادہ تمیز سے کوئی اسکالر بات کر رہا ہوں نا تو مجھے ڈپریشن سے ہونے لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کی جان انسان کا بچہ بن سکتی طریقے سے, بتا کیوں اتنا نیک ہے تو؟ اگر ہے تو اپنا اللہ سے معاملہ رکھنا. اصل میں وہ صحیح ہوں گے, امید ہے, لیکن میں نے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں نا, تمیز والے اتنے فراڈیے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وہ خفقان قلب ایک بیماری ہے, تھوڑی گاڑی اردو ہے, تو وہ مجھے ہونے لگتی ہے ان سے کہ ڈرامہ نہ ہو. یہ ایک اور چیز ذہن میں رکھو, جس کی جو برائی ہے وہ برائی کرو, جس کی جو اچھائی ہے وہ اچھائی. میرے امریکہ کے دورے سے مجھے بہت سارے اسباق ملے, دورے سے اتنے نہیں ملے, اس دورے کے جو کلپ آئے نا مارکیٹ میں اس پہ بہت سارے اسباق ملے ان کمنٹ سے. جیسے میں نے کہا وہ دکھایا اتنی خوبصورت بلڈنگ, لوگ کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ, مفتی صاحب کیا دکھا رہے ہیں. مجھے لگا کہ مسافر خانہ کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ان کی کسی چیز کی تعریف کر دو, کافر کی تعریف ہو رہی ہے. کافر کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. کوئی برائی کر دو تو سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ برے ہوتے تو اتنی ترقی کیوں کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں نا. ان میں ایک اہم بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں.